جو ہماری خواہشات ہیں وہ بڑی لامتناہی ہوتی ہیں، یعنی کہ خواہشات ہماری کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک سرکل ہے، اور اس سرکل میں یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہماری خواہشات بڑھیں گی اتنی زیادہ ہمیں دولت کی ضرورت پڑے گی، اور جتنی زیادہ ہمارے پاس دولت آئے گی اتنی زیادہ ہماری ضروریات بڑھیں گی۔ یہ ایک اکنامکس کا اصول ہے۔ مایوس بنیادی طور پر جو فرسٹریشن مایوس ہونے کے لیے کہا گیا ہے، مایوس بندہ کب ہوتا ہے؟ مایوس بندہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، چاہے وہ خواہش جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب ایک طالب علم ہے، وہ اگر امتحان دیتا ہے اور اس نے یہ ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے نمبرات اچھے آئیں گے، اگر اس کے نمبرات اچھے نہیں آتے تو وہ مایوس ہو جائے گا۔ ایک کھلاڑی ہے، کھیل کے میدان میں جاتا ہے، وہ اچھا کھیل نہیں کھیل سکتا یا وہ کھیل کا اچھا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ مایوس ہو جائے گا۔ ایک لیڈر ہے، وہ الیکشن لڑتا ہے اور اس نے جو اپنے ذہن میں ایک سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے کہ میرے اتنے ووٹ ہوں گے، اگر اس کے وہ اتنے ووٹ نہیں ہوتے، اس نے بہت ایفرٹ لگائی ہوتی ہے لیکن رزلٹ اس کے اپوزٹ آتا ہے، تو وہ بندہ جو لیڈر ہوگا وہ مایوس ہوگا۔ مایوس بنیادی طور پر مایوسی جو ہے یہ اس احساس کو کہتے ہیں جو کسی بھی شخص کی اپنی خواہش پوری نہ ہونا۔ اور میرے خیال کے مطابق اور جتنی بھی جو ریسرچ ہیں ان کے مطابق دنیا کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی ساری خواہشات پوری ہوگی۔ وہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی خواہش اس کی رہ جاتی ہے۔ جب اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس وقت بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اب مایوس ہونے کا جو ہم کہتے ہیں کہ مایوس ہونے کا جو ایک پیمانہ ہے وہ دو طرح کا پیمانہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ مایوس ہونے کا پیمانہ کہ کوئی بندہ کتنا مایوس ہے، اس کے لیے کوئی بھی انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ اس کو میئر کیا جا سکے کہ وہ کتنا مایوس ہے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ کتنے مایوس تھے کہ جنہوں نے بعد میں سیوسائڈ کر لیا، تو یہ ایک الگ بات تھی۔ لیکن مایوس ہونے کے لیے کوئی جو آپ کہتے ہیں کہ پیمانہ ہے وہ نہیں ہے۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے اور کچھ کم مایوس ہوتے ہیں لوگ۔ اب مایوسی کا جو شکار ہونے والے لوگ ہیں اس میں جو ماہرین نفسیات کہہ رہے ہیں، جو سائیکولوجسٹ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں، جو خواہشات کی اندھی تقلید کرتے ہیں، جن کی لوگوں کی بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہیں، وہ زندگی میں بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ مایوس ہونے کے جو چند ایک عوامل ہیں ان کو دیکھیں گے، ان میں سے جو سب سے پہلا جو عنصر ہے ہمارے مایوس ہونے کا، ہماری مایوسی کا جو پہلا عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں، یعنی کہ اس کی نوعیت کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو انسان کی دو طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، اور ان دو طرح کی ان کو نیڈ بھی کہا گیا ہے۔ اس میں بیسک نیڈز آف ہیومن لائف ہوتا ہے، انسان کی جو بنیادی خواہشات ہوتی ہیں، جیسے روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، بنیادی تعلیم ہے، اچھا گھر ہے، تو کوئی سواری کے لیے، کنوینس کے لیے کوئی بائک ہے یا گاڑی ہے، تو یہ بیسک نیڈ آف ہیومن لائف ہے کہ انسان کی جو بیسکس نیڈ ہوتی ہے۔ دوسری جو ہماری خواہش کی شدت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سیکنڈری نیڈ آف ہیومن۔ تو انشاءاللہ بیسک اینڈ سیکنڈری پہ میں پھر کبھی بریفلی بات آپ سے کروں گا۔ ہماری اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو خواہشات ہیں ان کی شدت کتنی ہے، یعنی کہ ہم اپنی خواہشات کی کتنی شدت پسندی رکھتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز نہ ملے تو ہم اس کے پیچھے اپنی جان دے دیتے ہیں، یہ ہماری شدت پسندی ہے۔ اور کئی خواہشات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔
اب مایوس ہونے کا جو اگلا جو سٹیپ ہے، جو اگلا عنصر ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری سوچ کے اندر کتنی لچک ہے۔ ہماری سوچ کے اندر لچکدار ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کو سمجھتے ہوئے اپنی نیڈز کو، اپنی خواہشات کو قابو پا لیں۔ تو یہ ہے ہماری سوچ کے اندر کتنی شدت ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے رات بھر جاگنا اور پھر کچھ حاصل نہ ہونا اور اس کے بعد مایوس ہونا، یہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچ میں اتنی لچک نہیں رکھتے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ اور کردار میں کتنا فاصلہ اور کتنا تضاد ہے۔ بڑا جملہ ہے یہ، کہ اگر ہماری سوچ کچھ ہے اور ہمارا کردار کچھ ہے، یعنی کہ ہم سوچتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو تب بھی ہم مایوس ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے بلکڑ ہوتے ہیں، ٹاکٹیو ہوتے ہیں، بڑے ان کے پاس آئیڈیا ہوتے ہیں، جب ان سے بات کی جائے، گفتگو کی جائے تو وہ دوسرے بندے کو آگے نہیں جانے دیتے۔ لیکن وہ بعض وہ ہائی ڈریم دیکھ رہے ہوتے ہیں، خوابات بہت بڑے دیکھتے ہیں، لیکن ان خوابات کو عملی جامہ نہیں بنا رہے ہوتے۔ ان کا جو کردار ہوتا ہے، اس کے اندر جو امپلیمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر تضاد ہوتا ہے، ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب ہماری سوچ اور ہمارے کردار کے اندر فرق ہوگا تو ہم مایوس ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ خواہشات کے اندر اگر باہمی کشمکش ہے، یعنی کہ ایک چیز حاصل ہوئی اور دوسری کے پیچھے لگ گیا، یا دو ایک ہی طرح کے سیٹ آگے، انسٹرومنٹس آگے، دو طرح کی ایک ہی طرح کی خواہشات آگے، اور ہم اس پر ڈیسائیڈ نہیں کر رہے کہ ہم کس طرف جائیں، تب بھی ہم مایوس ہوتے ہیں۔ مایوسی سے بچنے کا جو سب سے بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اور ہماری جو خواہشات ہیں وہ ہمارے بجٹ کے مطابق ہونی چاہیے۔